بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ 4 فروری 1923 جنگ پریشان سفارتکار سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں لارڈ کرزن کے ہوٹل کے کمرے میں جمع ہوتے ہیں۔ لارڈ کرزن عصمت پاشا کو ایک معاہدے کو قبول کرنے کے لیے رضامند کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عصمت پاشا اس پر رضامند ہوں، وہ چند لمحوں کے لیے اپنی مشاورتی ٹیم سے ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں اور کمرے کے باہر موجود باقی ترک نمائندوں سے بات چیت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کمرے میں موجود باقی لوگ پر امید نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں عصمت پاشا دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس معاہدے کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، ہم ترکی کے لیے کسی بھی ایسے معاہدے کو جو ہمیں معاشی، مالی اور عدالتی نظام کی بالادستی سے پیچھے دھکیل کر دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے، کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لارڈ کرزن غصے سے اپنا مکہ ہوا میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں، ہماری اس معاہدے کو مکمل کرنے کی ساری کوششیں ترک نمائندوں کی ایک نا کی وجہ سے رائے گاں چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ لارڈ کرزن اور عصمت پاشا کون تھے اور یہ کس معاہدے کی بات کر رہے تھے؟ یہ سب اور پچھلی 1 سال سے متصل کہانی آج کی اس آخری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کہانی کو یہیں پر روکتے ہیں اور پہلے پچھلی قسط کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح عربوں اور ترکوں نے اپنے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے پیادوں یعنی ارتگرل اور الممالک الناردراموں کو سافٹ پاور کے میدانوں میں اتارا اور کس طرح یہ پیادے روایتی عرب ترک سرد جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے اس کو خوب گرما رہے ہیں۔ یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ترکی قطر میں اپنے فوجی اڈے بنا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے ترکی صومالیہ میں بھی اپنے فوجی اڈے رکھتا ہے اور اب 2019 میں لیبیا کے صدر فیض السراج کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد ترکی نے نہ صرف اپنی حدود لیبیا تک بڑھا لی ہے بلکہ خطے میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھانے کے لیے 2020 میں لیبیا کے صدر کی دعوت پر ان کے خلاف برسر پیکار ریٹائرڈ مارشل خلیفہ حفتار، جن کو سعودی، اماراتی اور مصری پشت پناہی حاصل ہے، کے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں لیبیا میں اتار دی ہیں۔ ناظرین، یاد رہے اسی ماہ طیب اردگان کے خلاف نفرت عرب دنیا میں ٹویٹر پر سب سے بڑا ہیش ٹیگ بھی بنا۔ دوسری طرف اس منظر نامے میں سعودی عرب نے اگست 2019 میں اپنے نصاب تعلیم میں تبدیلی کا اعلان بھی کر دیا ہے تاکہ اپنی آنے والی نئی نسلوں کے ذہنوں میں خلافت عثمانیہ کا ایک بیرونی کابزین کا تاثر نقش کیا جا سکے اور اپنی نئی نسلوں کو بتا سکیں کہ خلافت عثمانیہ اصل نہیں بلکہ مملکت آل سعود ہی اصل ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ظاہری طور پر ترک صدر کے حق میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی فوجیں لیبیا، قطر اور صومالیہ میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شام کی جنگ میں بھی گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس تاریخی معاہدہ کی طرف جسے معاہدہ لوزان بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں ہم نے آپ کو لارڈ کرزن اور عصمت پاشا کی کہانی سنائی تھی۔ اصل میں لارڈ کرزن برطانیہ کے ملٹری سیکرٹری تھے جو فرانس، اٹلی، جاپان وغیرہ کے ساتھ مل کر ترک قوم پرست نمائندوں عصمت پاشا، ڈاکٹر رضا نور بے اور حسان بے کے ساتھ اسی معاہدہ لوزان کو حتمی مرحلے تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ معاہدہ بالآخر 7 ماہ کی مسلسل سفارتی کوششوں کے بعد جولائی 1923 کو فریقین کی رضامندی سے طے پا جاتا ہے۔ یہ سب داستان ہم نے پروفیسر روڈرک ایچ ڈیویسن کے ایک تحقیقی مسودے سے لی ہے۔ یہ ایک مشہور امریکی مورخ تھے جو مشرق وسطیٰ، ترک، عرب اور خلافت عثمانیہ پر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اور ان کی وجہ شہرت بھی ان امور پر ماہر ہونا تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ معاہدہ کل 143 شقوں پر مشتمل ہے،
جس میں سیاسی، معاشی اور مالی امور کے علاوہ ترکی کے علاقوں کی تقسیم بھی شامل تھی۔ لیکن ان ساری شکوں میں سرے سے نہ تو کوئی ایسی شک موجود ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ یہ معاہدہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے پر خلافت عثمانیہ بحال ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاہدہ خلافت کے نمائندوں کے درمیان تھا ہی نہیں، بلکہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد ترک قوم پرست رہنماؤں اور ترک مخالف اتحاد کے درمیان لکھا گیا تھا۔ یہی بات جب ہم نے یونیورسٹی آف میکڈونیا کے پروفیسر اور انسانی حقوق کے ماہر محقق پروفیسر کارو نارکس سے پوچھی تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ اس معاہدے کے اختتام سے متعلق مبینہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ ناظرین و سامعین، عرب ترک سرد جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن 2023 کے معاہدہ لوزان کے خاتمے کے متعلق چلنے والی خبریں اور 2023 میں ترکی میں آنے والی متوقع غیر متوقع تبدیلیاں غیر سطحی اور غیر حقیقی سی لگتی ہیں، کیونکہ سارے منظرنامے میں اسے ایک سازشی تھیوری، سازشی نظریہ یا کنسپائریسی تھیوری تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی مستند ذریعے سے ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے جو یہ بتاتے ہوں کہ یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترک صدر کے یہ اقدامات اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ظاہری طور پر ان کے حق میں چلے جانا یہ کس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ترک صدر مسلمانوں کے ایک نئے رہنما کے طور پر ابھر سکیں گے، اور اس سارے منظرنامے میں ترکی سے بھی زیادہ جدید اسلحہ اور بہترین فوج رکھنے والا پاکستان، اس کا کیا کردار ہوگا؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔